ڈپلومیٹک بیگ بڑی ایک معصومانہ سی چیز ہوتی ہے. ڈپلومیٹک بیگ وہ ہوتا ہے جس کو ڈپلومیٹک پاؤچ بھی کہتے ہیں، جس میں تمام جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک دفتر خارجہ اور اس کے جو سفارت خانے ہیں باہر ان کے درمیان، وہ ساری ڈپلومیٹک بیگ سے بھیجی جاتی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سائفر ٹیلی گرام وغیرہ وہ فرق چیزیں ہیں، لیکن جو میجورٹی کام ہوتا ہے، اب فار ایگزامپل مثال لے لیجئے پاکستان کے سفارت خانوں کی. اب پاکستان کے سفارت خانے، خاص طور پہ جو بڑے سفارت خانے ہیں، وہ پاکستان کے ہر ادارے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کاؤنسلر میٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹس بھیجنے ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اب تو خیر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن ہو گئی ہیں، لیکن پہلے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ فارم بھرے جاتے تھے، کاغذ سے جاتے تھے. تو وہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈپلومیٹک بیگ کے تھرو ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اداروں کے درمیان اور ان کی کمیونیکیشن جو ان کے سفارت خانوں سے ہے باہر، وہ ایک سیف طریقے تک سے ان تک پہنچ جائے، اور وہ کوئی تیسرے کنٹری یا کوئی جو ان ریلیٹڈ آدمی ہے اس تک وہ انفارمیشن نہ پہنچے، چاہے وہ سمپل انفارمیشن ہو، چاہے وہ سیکرٹ لیٹر ہو. اور اس کا بھی جنیوا کنونشن میں جو ہے وہ کاؤنسلر میٹرز کے جو جنیوا کنونشن ہے، ڈپلومیٹک ایٹیکٹس کو جو رول کرتے ہیں کنونشنز، ان میں بہت تفصیل سے ذکر ہے. تو یہ انٹرنیشنل رولز ہے کہ ساری کمیونیکیشن فارن آفس میں جمع ہوتی ہے، فارن آفس کی اپنی بھی، اور جو باقی منسٹریز ہیں، باقی ادارے بھی جو چیزیں بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے کسی سفارت خانے میں باہر، تو وہ ساری چیزیں ہمارے بیگ سیکشن میں آتی ہیں. وہ ساری چیزوں کا باقاعدہ ایک لیجر بنتا ہے، ان کا نمبر لگتا ہے، ان کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ڈپلومیٹک پاؤچ میں بھیجا جاتا ہے جس کا ایک سیل نمبر ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ سیل کیا جاتا ہے. پہلے تو ڈپلومیٹک بیگ کے لیے افسر جاتا تھا خود اس کو ساتھ لے کے، لیکن اب افسر نہیں جاتا. اس کو نارملی جہاں پی آئی اے کی فلائٹ جا رہی ہوتی ہے تو اسی کے تھرو بھیجتے ہیں، اور اس کو چیک ان کرنے کا بھی طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ عام لگیج کی طرح آپ چیک ان کروا دیں. اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. ان کو جو ایئرپورٹ کے خاص ایک سیکشن ہے جو صرف ڈپلومیٹک بیگ سے ڈیل کرتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، اور وہ پھر بیگ جو جہاز کا پائلٹ ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ جہاں ریسیو کرنے والے ایمبیسی کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکسیس ہوتی ہے، خاص پرمیشن ہوتی ہے، وہ پھر دوسرے ملک کے بیگ سیکشن سے اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کی ریسیٹ لیتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ اسکین ہوتا ہے، یہ نہ اس کی کوئی تصویریں لی جا سکتی ہیں، نہ اس میں کوئی آلات لگا کے کوئی اس طرح کی اس میں سے اس کو پڑھنے کی یا چیزوں کو اسکین کرنے کی کوشش کی جا سکتی، کیونکہ یہ سب جنیوا کنونشن کے پھر خلاف ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت سیکیور پاؤچ ہوتا ہے جو جس کی کئی سیلیں ہوتی ہیں، اور سیل کا بھی نمبر ہوتا ہے. وہ سیل بھی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، اور جب وہ یہاں سے سیل لگ کے چلا جاتا ہے تو باقاعدہ اس ایمبیسی کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس میں خط ہے، یہ اس کا نمبر ہے، اور اس بیگ کا یہ نمبر ہے، اور اس بیگ کی سیل کا یہ نمبر ہے. تو یہ ایک بہت محفوظ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا اپنے سفارت خانوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کا.